اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا ربي وسلم سلم دائما ابدا لا حبیبی کا خیر خلقی کلہم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم سے سورۃ قلم سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق کی تجلی فرمائیں گے. ساق عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا، تو یہ متشابہات میں سے ہیں کہ جن کے معنی کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اور آمنا و صدقنا، ہم نے اللہ پر ایمان رکھا. اب کیسی ان کی پنڈلی ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی، اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. تو واقع فرمایا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساق کی تجلی فرمائیں گے، یہ ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی اور میدان حشر کے اندر ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص تجلی ہوگی تو سارے مسلمان جو ہیں وہ سجدے کے اندر گر پڑیں گے. اور فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی قبر ایسے ہو جائے گی جیسے تختہ ہوتا ہے، یعنی سخت ہو جائے گی، وہ نیچے نہیں ہو سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. پھر ان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، کہ ان کی آنکھیں شرم کے بارے جھکی ہوئی ہوں گی
اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور فرمایا یہ لوگ کون تھے؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا حالانکہ وہ صحیح سالم تندرست تھے لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے. اب یہ کون لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جماعت کی نماز کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اور ان آیات کے متعلق حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور قرآن کریم کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا. فرمایا یہ آیات فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں آذان ہوتی ہے نازل ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سمع نداء فلم يمنعه من اتباعه کہ وہ آدمی جو آذان کی آواز سنے اور بغیر عذر کے وہ نماز کے لیے نہ جائے اور وہی نماز پڑھ لے. تو فرمایا عذر سے صحابہ نے پوچھا قالوا وما العذر کہ عذر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال خوف او مرض. یا وہ کسی دشمن کا خوف ہے یا وہ اتنا زیادہ مریض ہے کہ اس کے آنا جانا اس کے لیے مشکل ہے. اور فرمایا کہ لم تقبل منه صلاة الذي صلى کہ ایسے آدمی کی نماز ہی قبول نہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو احکام ہیں اس کی ہم تکمیل کرتے ہیں ان کے حکموں کو مانتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مانے گا ان کی تعمیل کرے گا ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا. یاد رکھیں جب اللہ رب العزت کے انعامات کو ہم مانتے ہیں عمل کرتے ہیں تو ان پر انعام بھی ملے گا. اور اگر ہم نے ان کے حکموں کے اندر تعمیل کے اندر کمی کر دی چھوڑ دیا حکم کو نہ مانا تو پھر یاد رکھیں سزا بھی ضرور ملے. تو لہٰذا آج کی اس مجلس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ لیکن فکر اس بات کی رکھنی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں. کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے پر بڑی سخت برائیاں فرمائی. مومن مسلمان کا کام نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان مان کر اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر چلنے والا ہے. ہم اپنی مرضی دنیا میں کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہماری مرضی ختم ہو گئی. اس لیے جب ابو جہل سے کہا جاتا تھا کلمہ پڑھ لو وہ کہتا کلمہ پڑھنا مشکل نہیں ہے یہ الفاظ ہے چند پڑھ لیتا ہوں لیکن اس کے بعد جو میرے اوپر حکم نہ آئے گا نا وہ مجھ سے ہوگا. تو لہذا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ اصول دنیا کے اندر گزارنے کے لیے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اس بات کا اہتمام فرمایا ہے اور جماعت چھوڑنے والوں پر آپ نے بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں. تو لہذا نماز تو ہم نے پڑھی ہے لیکن یہ کوشش اور ہمت کہ ہم جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں کیونکہ جماعت چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فقہاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا آسان معنی یہ ہے کہ یہ واجب کے قریب ہے اور چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں فرمائی. لہذا مومن مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ
اس کے رسول کے بتائے حکموں کے بغیر اپنی مرضی سے کام کرے. نماز کو پڑھنی ہے، گھر میں بھی پڑھنی ہے، دکان میں بھی پڑھنی ہے، ذمہ داری میں بھی پڑھنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تاکہ جو اس کی برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں. اور اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو ہے نماز نہیں پڑھتا اور اذان کی آواز سنتا ہے، اور فرمایا نہ اس کے ساتھ نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی ہے. اس لیے جو حدیث میں کہا گیا کہ لم تقبل منہ صلاۃ الذی صلی، کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو خیر و برکات ہے، جو ثواب ہے، اس سے وہ معلوم ہو جائے. تو بعض صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو بغیر بلا عذر کے جماعت کا چھوڑنا یہ حرام ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن حنفیہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی، جو فرض اس کے سر پر تھا وہ تو اتر جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ مجرم ضرور ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اذان کی آواز کو سنتا ہے اور وہ جماعت کے لیے نہیں جاتا، فرمایا اس کے کانوں کو پگھلے ہوئے شیشے کے ساتھ ان کے کانوں کو بھر دیا جائے، یہ بہتر ہے. یعنی مومن مسلمان اذان کی آواز سنتا ہو پھر وہ مسجد میں جماعت کے لیے نہ جائے. تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کے کانوں کو پگھلے ہوئے شیشے سے کانوں کو بھر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت چھوڑنے پر کیسی سخت وعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرما رہے ہیں. اور اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس بندے کا فعل جو اذان یعنی مؤذن کی آواز کو سنتا ہے اور وہ نماز کے لیے جاتا ہے. آپ دیکھیں یعنی مسلمان کے لیے بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کا یہ عمل، یہ فعل، یہ کام کفر جیسا ہے، ظلم ہے، منافقت ہے کہ مومن مسلمان ایسا کام نہیں کرتا. نہ وہ کفر کو پسند کرتا ہے، نہ وہ کسی پر ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ وہ منافقت کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں اس کا یہ فعل یہ ایسا ہے گویا کہ یہ کفر والا کام ہے، ظلم والا کام ہے، منافقت والا کام ہے کہ وہ اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے جائے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے جائے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ کتنی اذانیں ہوتی ہیں، 6-7 مساجد ہیں اور وقفے سے اذانیں ہو رہی. گویا کہ اذان سننے کے بعد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف والے شخص کو اور مریض آدمی کو استثناء دیا ہے، باقی کوئی استثناء نہیں ہے مردوں کے لیے کہ مردوں کو مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا پڑے. اور جو بندے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کی ادائیگی قاصر ہے. قاصر کا معنی ناقص ہے. نماز کی ادائیگی کی کامل صورت یہی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ان کی کامل نماز کی ادائیگی. تو یہ فکر اور سوچ رکھنی ہے کہ نماز کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں تاکہ
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات فرمائی ہیں جماعت کے چھوڑنے پر، ہم ان سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح حضرت سلمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جلیل القدر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کم عمری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت جو ہے لینا کم عمری کی وجہ سے نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقلی کی، اس لیے کہ یہ اس وقت کم عمری کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر انہیں ایک بازار کا نگران بنایا، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فجر کی نماز میں سلمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ جماعت میں شریک نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اچھا عمل ہوتا تھا کہ دیکھتے تھے کہ آج بندہ کون جماعت میں شریک نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے پوچھا کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے، جماعت میں نہیں آ رہے، نماز میں نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا وہ بیمار ہے تو آپ ان کی بیمار پوچھی کی جاتی۔ تو یہ عادات نبی اپنانی چاہیے کہ دیکھیں کہ ہمارا ساتھی نمازی جو ہے وہ نماز میں شریک نہیں ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے وہ بیمار ہے یا کوئی اس کو مسئلہ ہے، یہ سنت ہے کہ اس کی خبر لینی چاہیے، اگر وہ بیمار ہو تو بیمار پوچھی کی نہیں جائے، اس کی خبر گیری کرے۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ جماعت کے اندر صبح کی نماز میں شریک نہیں ہے تو آپ نماز سے فارغ ہوئے، سیدھا اس کے گھر کی طرف چلے گئے اور ان کی والدہ سے جا کر پوچھا کہ سلمان نماز کے اندر نہیں ہے، وجہ کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ رات بھر نفلوں کے اندر مشغول رہے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذرا سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں صبح کی جماعت میں شریک ہونے کو زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہوں اس سے کہ ساری رات نفلیں پڑھنا اس سے زیادہ مجھے یہ پسندیدہ ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی بڑی تاکید فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گاؤں ہو یا جنگل ہو، وہاں پر 3 آدمی رہتے ہوں اور وہ باجماعت نماز نہ پڑھتے ہوں، یعنی 2 آدمی ہو تب بھی جماعت کرانے، ایک امام بن جائے ایک مقتدی بن جائے، لیکن فرمایا اگر کسی جگہ کے اندر، گاؤں کے اندر، جنگل کے اندر، کسی علاقے کے اندر 3 آدمی ہو اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو فرمایا اس پر شیطان جو ہے وہ مسلط ہو جائے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ جماعت کو ضروری سمجھو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، آدمیوں کا بھیڑیا شیطان، تو لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، تو لہذا جماعت کی اتنی بڑی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ 3 آدمی اکٹھے ہوں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، ان میں سے ایک کو امام کر لیں، اگر 2 آدمی ہیں تو ان میں سے ایک کو امام کر لیں، تو لہذا جماعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک بکریاں چروانے والا چرواہا کسی جنگل میں یا پہاڑ کی جڑ میں آذان دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندو دیکھو یہ بندہ آذان دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے
اور میں نے اس کی مغفرت بھی کر دی ہے اور جنت کا داخلہ بھی اسے دے دیا ہے۔ تو لہذا کوئی آدمی اپنی زمین پر ہے، مربے میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اذان دے پہلے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اذان سننے کے بعد کوئی آس پاس ہو وہ نماز کے لیے آ جائے۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اذان دو اور اذان کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ 2-4 ساتھی آ جائیں تو جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھی جائے، جس کی بڑی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابن عباس ان دونوں میں سے ایک ہے، کسی نے مشورہ جو ہے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے اور ساری رات تو نفلی نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی نفلی روزے کا اتنا اہتمام ہے کہ روزانہ روزہ رکھ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر رات کو وہ نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ساری رات کو نماز کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ نہ تو جمعے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، جمعے کی نماز، اور نہ وہ صبح کی نماز میں شریک ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ آدمی چل نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید ہے۔ بات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض صوفی اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں اور زیادہ چلے بھی کاٹتے ہیں، لیکن جماعت کی فکر نہیں کرتے اور وہ اسی کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اصل بزرگی کا کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اتنا ہی آپ کو کمال درجے کی بزرگی نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح اس بات پہ آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ شان ہو، ان پر اللہ نے فرمایا، اور میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ بندہ ان کی امامت کروائے، کسی معقول وجہ سے، تو ہمیں ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسرا فرمایا وہ عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر عورت کا خاوند اس وجہ سے ناراض ہے کہ تو نماز کو پڑھی ہے، فرض روزہ کیوں رکھ رہی ہے، زکوٰۃ کو دے رہی ہے، یاد رکھیں اگر اس وجہ سے ناراض ہو تو رونے دو، کیونکہ جو اللہ کا فرض ہے وہ پہلے ہے۔ ہاں عام معاملات ہیں تو اس کے اندر اگر اس کا خاوند ناراض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تک اس کا خاوند اس سے ناراض رہے گا اللہ جل شان کی لعنت ایسے ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا جو آدمی آذان کی آواز کو سنتا ہے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ذرا کان کھول کر یہ بات سنیں کہ باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار کہ اپنی امت کا چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی آپ کی امت کو ملے آپ برداشت نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو کہوں کہ وہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کریں، جب وہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر لیں اور میں پھر ان گھروں کے اندر جاؤں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور پھر جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو میں ان میں سے ایک آدمی کو امام مقرر کر دوں، خود لوگوں کے گھروں میں جاؤں، دیکھوں جو گھروں کے اندر مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے فرمایا کہ ان کے گھروں کے اندر جاؤں
بلا اجرت کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو لکڑی میں نے اکٹھی کروائی ہے ان لکڑیوں سے میں ان گھروں کو جلا دوں جو لوگ بغیر اجرت کے نماز میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو لہذا مرد ہیں، اس کے باوجود کہ بلا اجرت کے وہ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ایسے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کو جلانے پر آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت چھوڑنے کی کس قدر وعید ہے کہ باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اس قدر تک محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے، اتنی سختی کا آپ اظہار فرما رہے ہیں۔ تو لہذا قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ اللہ جل شانہ جب آپ کی تجلی ساقی جو ہے ظاہر ہوگی اور لوگ جو ہے مسلمان سارے کے سارے سجدہ کریں گے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کہ ان کی قبر اتنی سخت ہو جائے گی کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کہ ان پر جو ہے وہ ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ جب دنیا میں ان کو جماعت کی نماز کے لیے بلایا جاتا تھا وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دنیا میں ان کو جب جماعت کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، تو یاد ہے کہ قیامت کے اندر بھی بڑا سختی کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا پڑھنی تو ہے ہم نے گھر کے اندر بھی، دکان کے اندر بھی، جہاں بھی، لیکن جماعت کے ساتھ آ کر پڑھیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعیدات ہیں، جو بندہ جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتا بغیر اجر کے، مسلمان کے لیے یہ بات ضروری رہتی کہ وہ اتنی جو ہے سخت وعیدوں کو جو ہے اٹھانے کا وہ جو ہے وہ اٹھا سکے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں تو اسی کے اندر انشاءاللہ دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ کو بھلائی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں آپ کو۔